یہ سبق یہ دیا جا رہا ہے جو ہم سب کے لیے بہت بڑا عظیم سبق ہے کہ جب کبھی کوئی خلاف طبع بات پیش آئے، طبیعت کے خلاف ناگوار بات پیش آئے، جس سے طبیعت کو کدورت ہو، طبیعت پر ملال ہو، کوئی رنج صدمہ پیش آئے، کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، تو بے شک اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، لیکن اس موقع پر آدمی کو چاہیے کہ عین اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر متوجہ ہیں ان کا تصور کریں، اور ان کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ پھر یہ کہے کہ یا اللہ آپ نے نعمتیں تو بے شمار دے رکھی ہیں، یہ تکلیف آ گئی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ انسان کی کچھ طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہزار نعمتیں اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نازل ہے، اس کے اوپر کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہے انسان، لیکن اگر ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے اور اس تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، یہ پریشانی آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، اس کا رونا روتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے، ان کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ طبیعت انسان کی ہے۔ فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کی فطرت یہ ہے، اس طرح پیدا ہوا ہے وہ کہ گھبرا بہت جلدی جاتا ہے، ذرا سی تکلیف آئی گھبرا گیا، واذا مسہ الشر جزوعا، اور کوئی تکلیف آ جائے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طبیعت انسان کی ہے، اس کی وجہ سے ناشکری میں مبتلا ہو۔ حالانکہ اگر انسان غور کرے تو تکلیف تو ایک ہے لیکن نعمتیں کتنی ہیں۔ فرض کرو ایک کسی کو بخار آ گیا مثال کے طور پر، تو بخار تو آ گیا، بے شک تکلیف ہے، لیکن آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، سماعت پہ کوئی خرابی نہیں ہے، اب سن رہا ہے، تیماردار میسر ہے، دوا ہو رہی ہے، مہربان معالج ہے، اور گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، لیکن ان کو بھول جاتا ہے اور اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبق یہ دے رہے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پیش آئے تو بے شک اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ سے کہو، مانگو، اس کی تکلیف کو دور کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن ان نعمتوں کو فراموش نہ کرو جو چاروں طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ دنیا کے واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں۔ الٹا پڑھنے کا معنی یہ کہ جو تکلیف ہے اس کو مقدم کر کے اسی کے اندر اپنے آپ کو اسی میں بس وہی سوچتے رہتے ہیں۔ اگر سیدھا پڑھیں تو دیکھیں تکلیف تو ایک ہے، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں اور پہلے سے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، ان کا تصور کریں تو وہ پھر سیدھا پڑتا ہے۔